is enough. ہمارے صبر کا پیمانہ جو ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی افواج کا جو ہے لبریز ہو چکا ہے. ہمیں یکسو ہو کے جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو ان کو پناہ گاہیں میسر کرتے ہیں. کسی پناہ گاہ سے آدمی نکل کے ہمارے کسی فوجی قافلے کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس کا جواب جو ہے ہو سکتا ہے سب کو سب ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو، اس کو سب بھگتنا پڑے گا. جہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور جو لوگ ان کو پناہ گاہ دیتے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی امن دشمنوں کو سخت وارننگ. کہا پاک فوج اور حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا. دہشت گردوں کی جہاں پناہ گاہیں ہیں انہیں بھگتنا ہوگا. دہشت گردوں کے لیے اب کوئی رعایت نہیں. افغانستان کو بھی پیغام دے چکے. 3 سال قبل افغانستان گیا، DGISI ساتھ تھے. ہم نے بہت سے 7,000 لوگ ہیں، ان کو کنٹرول کریں. افغان حکام نے کہا 10 ارب روپے دیں، ہم ان کو مغربی علاقوں میں منتقل کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کیا گارنٹی ہے یہ لوگ مغربی علاقوں سے واپس نہیں آئیں گے؟ اس پر وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے اور عمران خان کے حکم بھی دیا ہے. آپ یہ ٹائم ضائع کر کے یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں اس سے آپ گریز کریں. اس طرح کی چیزوں کو ڈیلے کر کے صوبے کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں صوبے کو نقصان ہوگا، اس سے گریز کریں. آپ یہ جو حکومت بنا رہی ہے کچھ چکر، اس پہ بھی ہم نے سارے لہمر بنا لیا اپنا، اور انشاءاللہ ہم ان کی کوئی بھی ایسی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ حکومت نہیں گرا سکتے ہماری. استعفیٰ روک کر اس کو لمبا کر رہے ہیں، اس سے گریز کریں. علی امین گنڈا پور کی تنبیہ. کہا یہ ڈرامہ بازی جو کی جا رہی ہے استعفیٰ روک کر یہ ڈرامہ بازی نہ کی جائے. وفاقی حکومت اگر خیبر پختونخوا میں کوئی چکر اور سازش کر رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ سیاسی طور پر حکومت نہیں گرائی جا سکتی. وزیر اعلیٰ بننے کی دوبارہ آفر آئی تو ٹھکرا دوں گا. اب بانی PTI بھی آفر کریں تو وزیر اعلیٰ نہیں بنوں گا. اب میں بطور ورکر کام کروں گا، پارٹی عہدہ لینے کے حق میں نہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں PTI ارکان کا نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حمایت کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت پارلیمانی اجلاس. نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی اور ممبران صوبائی اسمبلی کی شرکت. اجلاس کے بعد ارکان کے لیے عشائیے کا بھی اہتمام. گنڈا پور نے استعفیٰ دیا یا نہیں، نیا پنڈورا باکس کھل گیا. گورنر فیصل کریم کنڈی کی استعفیٰ موصول ہونے کی تردید. کہا میرے پاس وزیر اعلیٰ کا کوئی استعفیٰ نہیں آیا، جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا. ملٹری سیکریٹری کو استعفیٰ موصول ہونا فیک نیوز ہے. اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کا اپوزیشن لیڈر ہی بتا سکتا ہے. اس ملک میں ایک انتشاری ٹولہ موجود ہے جو ملک کے امن امان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. دہشت گردوں کو یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص اور اس کی جماعت نے واپس لا کر بسایا، اور آج دن تک سہولت کاری جاری ہے. KP کی پالیٹکس بھی اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. علی امین گنڈا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے. سہیل آفریدی کو اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے KP پروونس کے اندر. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تحریک انصاف کے خلاف لفظی ایکشن. بانی PTI اور نامزد وزیر اعلیٰ کو نشانے پر لے لیا. کہا خیبر پختونخوا میں اشتہاری وزیر اعلیٰ کو لایا جا رہا ہے. سہیل آفریدی کو دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے لایا جا رہا ہے. جیل میں بیٹھا بانی PTI دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے. PTI کا انتشاری ٹولہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. PTI دور میں نیشنل ایکشن پلان ختم کر کے دہشت گردوں کو بسایا گیا. اختیار ولی بولے علی امین گنڈا پور کو 2 خواتین کی وجہ سے ہٹایا گیا. اگلی باری بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی نظر آ رہی ہے. PTI کے لیے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بڑی رکاوٹ. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا. سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں PTI اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان آزاد قرار دینے سے پارٹی پوزیشنز میں بڑی تبدیلی. قومی اسمبلی پنجاب KP اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز اثر نو ترتیب نئی فہرستیں جاری کر دی گئیں.
तहरीक इंसाफ ने सियासी खेल में नया कार्ड फेंक दिया। पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से भी इस्तीफे का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने फौरी तौर पर कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया। बैरिस्टर गौहर की चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की तरदीद। बोले बैरिस्टर गौहर कहीं नहीं जा रहे, अगर वो चले गए तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी खत्म हो जाएगी। ये खबरें वो लोग फैला रहे हैं जो पार्टी के दुश्मन हैं। ट्रंप का अमन मंसूबा गजा के लिए ट्रंप कार्ड बन गया। हमास और इसराइल ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। गजा में जंग बंदी का मुआहिदा नाफिजुल अमल हो चुका। शर्मुल शेख में मुज़ाकरात के दौरान गैर मामूली पेशरफ्त। हमास, इसराइल, अमरीका, कतर, मिस्र, तुर्किया के वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे मुआहिदा नाफिजुल अमल हुआ। गजा से 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को होने का इम्कान। इसराइल यरगमालियों के बदले 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने गजा जंग बंदी मुआहिदे को अहम लम्हा करार दे दिया। कहा शर्मुल शेख में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त गजा जंग में अहम मोड़ की नुमाइंदगी करती है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती आज पेरिस रवाना होंगे। गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। गजा की फ़ज़ाओं को भी सुख का सांस मिल गया। फ़लस्तीन में 2 साल बाद जंगबंदी पर चेहरे खुशी से खिल उठे। तबाहाल गजा और खान यूनिस में शहरी सड़कों पर निकल आए, एक दूसरे को मुआहिदे की मुबारकबाद दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमन मुआहिदे को उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा अमरीकी सदर और तमाम मुज़ाकरातकारों के गिरां कदर कोशिशों को सराहते हैं। कोशिश को कामयाब बनाने के लिए साथ काम करने के लिए तैयार हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 4 जून 1967 के रोज़ की सरहदों की बुनियाद पर होना चाहिए, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी मुआहिदे की दस्तखती तकरीब में शिरकत का ऐलान। कहा हमने गजा में जंग ख़त्म कर दी। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा होंगे। मिस्र जा रहे हैं जहां जंग बंदी मुआहिदे पर बाकायदा दस्तखत होंगे। कई ममालिक की मदद से गजा की पट्टी की तामीर नो की निगरानी करेंगे। मुझे यकीन है गजा में जंग ख़त्म होने के बाद देर पा अमन होगा। गजा पर मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे की हिमायत की है। गजा मुआहिदे का ऐलान मशरिक़ी वस्ता में देरपा अमन के क़याम का तारीख़ी मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सदर ट्रंप की क़यादत आलमी अमन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़म की अक्कासी करता है। कतर, मिस्र, तुर्किया की क़यादत की भी मुआहिदे के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। वेलकम बैक मुश्ताक अहमद। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद साबिक सेनेटर की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों के हार पहनाए। मुश्ताक अहमद को गुज़श्ता हफ्ते से होनी फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। वो गजा इमदाद के लिए जाने वाले काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे। अमन दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। डेरा इस्माइल खान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस से दराबंद में झड़प, 7 दहशतगर्द हलाक। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले मेजर सप्तान हैदर भी शहीद। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आला फौजी और सिविल अफसरान और शहीद के अहले खाना की शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद मेजर सप्तान हैदर शहीद को खिराज अकीदत। कहा फितनाल खारिज या किसी भी गलत नज़रियात रखने वाले गिरोह को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद ऑफिसर के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहा मेजर सप्तान हैदर ने वतन के दिफा में अपनी जान निछावर करके अजीम मिसाल कायम की है। DGISPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोर हेडक्वार्टर पेशावर से दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होगी। असद कैसर का अफगानिस्तान से सिफारती सतह पर बातचीत का मशवरा। कहा रूस के अफगानिस्तान पर हमले के असरात आज भी ख़त्म नहीं हुए। सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी को देखना होगा। मसाइल का हल ये तो नहीं कि आप अफगानिस्तान को धमकियां दें। ये मुल्क भी हमारा है और फौज भी हमारी है। हमारे खूबसूरत जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी वाक़यात में शहादतों पर फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्विस है। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دھماکے، ترجمان افغان عبوری حکومت ذبیح اللہ مجاہد کی دھماکوں کی تصدیق، کہا بھی کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کشیدگی کے بعد بڑا بریک تھرو، وزیر اعظم کی سیز فائر کی کوششیں کامیاب، شہباز شریف کی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلی فون پر گفتگو، موجودہ سیاسی صورتحال، سیلاب اور خارجہ پالیسی پر بات چیت، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی اختلافات ختم ہونے کی تصدیق، 365 نیوز سے گفتگو میں بولے ہر جماعت کا نقطہ نظر بھی مختلف ہوتا ہے، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ طارق فضل چودھری بولے بیان بازی سے اتحاد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آج یا کل صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی ملاقات کا امکان ہے۔ ٹی ایل پی والوں کو فلسطین میں امن ہونے پر مسئلہ کیا ہے؟ وزیر مملکت طلال چودھری برہم، کہا یہ احتجاج کے نام پر فساد کرنا چاہتے ہیں، غزہ کے نام پر اسلام آباد میں احتجاج کی کال، ملک بھر میں کارروائیاں کی، اسلام آباد اور پنجاب سے ٹی ایل پی کے عہدیدار گرفتار ہوئے، ان سے پروگرام کے پمفلٹ نہیں بلکہ پولیس پر حملہ کرنے کا سامان برآمد ہوا، فلسطین کے لوگوں کو بیان بازی نہیں، امن اور اپنا وطن چاہیے۔ صدر مملکت سے وفاقی وزیر آ کے ملتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ سندھ کے اندر کچے کے علاقے ڈوبے، اس کے علاوہ بند سارے محفوظ رہے اور فلڈ کی وہ سچویشن نہیں بنی جو اللہ نہ کرے جو 2022 میں ہمارے ساتھ بنی تھی، تو اس حساب سے جو بھی نقصان ہوگا ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے۔ صدر سے وفاقی وزراء کی ملاقات پر پریشانی کی ضرورت نہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ارسا کو ختم کرنے سے متعلق علم نہیں، سیلاب میں کچے کے علاقے ڈوبے، باقی سب کچھ محفوظ رہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے خطاب، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات گہرے اور بھائی چارے پر مبنی ہیں، سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل سے باہمی تعلقات کو نئی جہت ملی۔ سعودی شہزادہ منصور بن محمد نے کہا دونوں ممالک میں نئی شراکت داری قائم ہوگی، ہر شعبے میں ذیلی کمیٹی قائم کر کے سرمایہ کاری کا آغاز کیا جائے گا، پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔